کیا کڑی سزا صرف معاشرے کے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرے گی یا مجرموں کے ہاتھ بھی روکے گی؟ اس بارے میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر فراز زمان عباسی سے، جو کہ مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف سائیکیاٹری میں کلینکل اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ ڈاکٹر عباسی، ویلکم ٹو ویو 360۔ ہم نے دیکھا یہاں امریکہ میں ڈاکٹر لیری نصر کو 175 سال تک کی سزا دی گئی، زینب کے قاتل کو عوامی مقام پر پھانسی دینا چاہتے ہیں لوگ۔ اس طرح سے سزا دینے کا، اتنی سخت سزا دینے کا کیا نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو وکٹمز ہیں، جو ان کی فیملیز ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ انصاف صرف ہم کہتے ہیں کہ دیر از جسٹس، بٹ جسٹس ہیو ٹو بی سین ہیپننگ۔ تو انصاف ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے گا جب تک، تو آپ کیسے ان کی ہیلنگ پروسیس شروع ہوگا؟ تو سب سے پہلے تو جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، انہیں کسی قسم کا ایک ریزولوشن چاہیے اس واقعے کو کسی طریقے سے، وہ کس طرح ان کا شروع ہوگا واپسی کا سفر یا ہیل کرنے کا سفر۔ جیسے آپ نے ابھی دکھایا کہ زینب کے ماں باپ کے لیے ابھی تک کتنی ایک تکلیف دہ مینٹل ٹارچر ہے، مرحلہ ہے۔ بالکل بالکل۔ ایک تو وجہ یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ اگر ہم یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا کہ یہ واقعہ ہوا، تھوڑے دن ہنگامہ ہوا، شور ہوا، لیکن ہم واپس اسی جگہ پہ نہج پہ آ جائیں، تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ بڑھتا ہی جاتا ہے، روٹس پکڑتا جاتا ہے اور پھر پورے معاشرے میں پھیل رہا ہے۔ لیکن ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ جب سزا بہت سخت ہو، جیسے عوامی مقام پہ پھانسی دینے کا، جس کا رواج پاکستان میں نہیں ہے، اس طرح کے جب سزا دیتے ہیں یا 175 ایئرز تک اتنی انٹینس قسم کی سزا دی جاتی ہے، سویر سزا دی جاتی ہے، تو اس سے معاشرے میں یہ احساس بھی ایک پیدا ہوتا ہے کہ ایک اندر کا جو وائلنس ہے، ایک اندر کی جو سٹریس ہے، یہ اس کو کہہ لیجئے کہ ویلیڈیٹ کرتا ہے، اس کی ایک شکل بن کے سامنے آتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ مسئلے کا حل نہیں، بلکہ یہ ہمارے اندر کی جو سٹریس ہے، جو ہمارے اندر کا وائلنس ہے، اس کو ایک عملی شکل دے رہا ہے۔ آپ ایگری کرتی ہیں اس سے؟ میں سمجھتی ہوں کہ پبلکلی جو آپ کہہ رہے ہیں ہینگ کرنے کا، نہیں، وہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہوگا۔ پر اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ملزم کو اس کی جتنی اس نے گناہ کیا ہے، جتنا بڑا جرم کیا ہے، آپ یہ بھی تو دیکھیں، آپ 175 ایئرز دیکھ رہی ہیں، آپ وہ 150 بچیوں کی زندگیاں اگر آپ ملائیں تو وہ 175 ایئرز سے زیادہ ہے، ٹھیک، کیونکہ یہ بچے جو سروائیو کر بھی جاتے ہیں، ان کی ساری زندگی کے لیے ان کے دماغ، ان کی فزیکل، ان کی مینٹل ہیلتھ، ہمیشہ کے سب لیے پہ افیکٹ آ امپیکٹ جاتا کرتا ہے۔ یہ بتائیے، لیری نصر کے خلاف بھی ہم نے دیکھا سالہ سال شکایات سامنے آئیں، ان کو سیریسلی نہیں لیا گیا۔ پاکستان میں بھی ایسے ایشوز کو دبایا جاتا ہے، مجرم دونوں جگہ ہی نارمل طریقے سے اپنی زندگی سالہ سال گزارتا رہتا ہے۔ ہر لیول پہ کیوں ایسے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس مسئلے سے منہ موڑتے ہیں؟ چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے دفتر میں اگر شکایت کی جائے تو آپ کا سپیریئر اسے منہ موڑے گا، قانون نافذ کرنے والے جو اہلکار ہیں وہ کہیں گے معاملے کو دبا دو۔ کیوں ہر موقع پہ منہ موڑا جاتا ہے؟ ایک ہم پڑھا کرتے تھے بچپن میں کہ راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ تو نارمل انسان کی ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس جو ہے زندگی چلتی رہے، میں اپنے بچے بیوی بچے لے کے سنبھال کے زندگی چلاتا رہوں۔ تو ہم سسٹم، چاہے یونیورسٹی ہو، چاہے ایک معاشرہ ہو، چاہے ایک شہر کا نظام ہو، ہم کانفلکٹ سے ڈرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں معاملے کو چلنے دو، تھوڑا رفع دفع کر دو۔ آف کورس اور بھی مسئلے ہیں، جیسے پالیٹکس انوالو ہو جاتی ہے، پاور سٹرکچر ہے۔ ایک جیسے یونیورسٹی میں سپورٹس کلچر بہت امپورٹنٹ تھا، اس لیے سپورٹ ٹیمز کو بہت پروٹیکٹ کیا جاتا تھا۔ اس طرح ہمارے پاس انفارچونیٹلی پاکستان میں پاورفل جو طبقہ ہے اس کو بہت پروٹیکشن حاصل ہے۔ تو اس کے اور بہت سے مسائل ہیں، معاشی ہے، پولیٹیکل ہے، دوسرے مسئلے ہیں، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ نارمل ایک ایوریج انسان اتنا ہی ایبزارب کر سکتا ہے جتنا وہ اپنی اس کی فنکشننگ خراب نہ ہو۔ تو تو ایک اگر نارمل سی بہت مینٹین کرنے کی ایک خواہش ہے کہ بس حالات معمول کے مطابق چلتے رہیں۔ اب ہم نے یہ جی دیکھا کہ آپ کا تعلق مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی سے ہے، لیری نصر وہاں پہ کام کرتے تھے، وہاں پہ ہم نے دیکھا فرائیڈے نائٹ کو کافی بڑی ریلی بھی نکالی گئی، لوگوں نے غم و غصے کا اظہار کیا۔ پاکستان سے بھی اسی طرح کا ریاکشن زینب کیس کے بعد سامنے بھی آیا ہے۔ یہ کیسے یقینی بنایا جائے کہ جو عوام کا غم و غصہ ہے اس کو کسی پازیٹیو لانگ ٹرم بہتری کی طرف کس طرح سے لے کے جایا جائے؟ کوئی ایسا نتیجہ کیسے نکلے جس سے آگے پھر لوگ فائدہ کچھ اٹھا سکیں؟ دیکھیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ مرحلہ ہے ایون ان امریکہ کہ لوگ اپنا پاور کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں بھی یہ تھا کہ پالیٹکس سے عام عوام کا تعلق اتنا پارٹیسپیشن نہیں تھی۔ اب لوگ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ جب بہت سے لوگ مل کے
کوئی موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے، چاہے وہ وومن موومنٹ ہے یا می ٹو موومنٹ ہے، جس میں لوگ باہر آ کے بات کر رہے ہیں کہ ہاؤ یہ صرف ایک لیری نصر کا واقعہ نہیں ہے، پچھلے دنوں یہاں بہت سے پاورفل آدمی اس مسئلے کے اندر آئے، ایک معاشرے میں چینج آ رہا ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں. میں سمجھتی ہوں یہ بہت اچھا رجحان ہے پاکستان میں بھی. میں بڑا خوش ہوئی دیکھ کے کہ وہاں بھی لوگ سیلیبریٹیز آر کمنگ آؤٹ اور اپنی بات کر رہے اسی کو ہی ہیں. آگے بڑھانا ہوگا. اس سے کیا ہوگا؟ اویئرنیس شروع ہو گئی ہے. ہم اس کانورسیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں. پہلا سٹیپ ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عباسی. صرف وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں یہ گفتگو یہاں ختم کرنی ہوگی، لیکن جو امپورٹنٹ ایشو ہے اس کو ہم اپنے پروگرام میں آگے بھی آپ کے لیے اٹھاتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر فرح فار یور ٹائم. زینب بس میں ایک آخری بات کہہ دوں، ہمیں ہر حال میں فوکس ان بچوں پہ رکھنا ہے، ہر چیز کو، ہر پالیسی کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر فرح فار یور ٹائم.